बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के रंग के साथ आपका मेज़बान सिफ्तान बलोच हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिए। मैं हर रोज़ की तरह उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको जल्द से सेहत याब करें। आप हमारे पाकिस्तान के रंग के बारे में बखूबी जानते हैं कि हमारी भरपूर कोशिश होती है कि हम पाकिस्तान के ऐसे रंग भी पेश कर सकें जो शायद आपने कभी ना देखे हों। इसके साथ साथ जो हमारे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले आपको यही कहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नीचे आप हमारी वेबसाइट भी देख रहे हैं और ये हमारे प्रोग्राम का लोगो भी आप देख रहे हैं। हम अपनी गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में बहुत से हम कोशिश करते रहे कि मौज़ूआत पर हमने बात की। हमने सीवरेज के मसाइल के हवाले से बात की, हमने मवेशी मंडी के हवाले से बात की और जितने भी हमारे माशरती तौर पर हमें ज़रूरत होती है। और मैं पिछले दिनों का हमारा जो प्रोग्राम था वो एजुकेशन सिस्टम और जो हमारे यहाँ कुछ ऐसे अच्छे डॉक्टर नहीं हैं उनके हवाले से हमने प्रोग्राम किया। बाकी मैंने पहले कह रहा हूँ कि ये 5 उंगलियाँ बराबर किसी भी जगह पे नहीं होती। हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं होती, हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है, हमारा मकसद माशरे की बेहतरी है। और उस बेहतरी में आप हमें सपोर्ट भी करते हैं, कमेंट लिखकर, अपनी राय देकर और सपोर्ट कर कर। आज का प्रोग्राम भी बड़ा ख़ासूसी प्रोग्राम है। पिछले 2 प्रोग्राम्स में मैं इनका नाम ले चुका, लेकिन ये मेरे साथ मौजूद नहीं थे। आज ये मेरे साथ मौजूद है। इनकी बड़ी करम नवाजी, मेहरबानी, उसकी रीज़न भी है, इसकी रीज़न भी है। मैं इनका इंट्रोडक्शन कराता हूँ, फिर रीज़न बताऊँगा कि क्यों नहीं हमारे साथ। सबसे बड़ी वजह, जबकि मैं बार बार कह रहा था कि इस्माइल साहब हमें कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद ज्वाइन करेंगे, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये एक मज़दूर हैं और मज़दूर प्रायोरिटी उसका काम है, उसका प्रोफेशन है, ना कि वो हमें टाइम दे। बहरहाल फिर भी एक दफ़ा से फिर आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद इस्माइल साहब मौजूद हैं। ये एक मज़दूर हैं और ये बाकी कहानी अपनी ज़बानी सुनाएंगे और बताएंगे आप लोगों को कि क्या हालात वाक़यात हैं, किस तरीके से हमारी सोसाइटी में इनके साथ क्या रवैये लोगों के होते हैं और किस तरीके से कितनी मुश्किलात का सामना करते हुए अपनी ज़िंदगी और अपने घर का बूदोबाश चला रहे हैं। सबसे पहले तो मोहम्मद इस्माइल साहब, आपको प्रोग्राम पाकिस्तान के रंग में खुश आमदीद कहता हूँ। मेहरबानी, शुक्रिया जी। अच्छा, आप बताइएगा, आप ये कभी कभार हमारा प्रोग्राम देखते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे और अपने दोस्त अहबाब के पास बैठ के देखते हैं। आपकी घर के हालात और वाक़यात जो हैं, मैं अगर जांचना चाहूँ तो क्या आपने यकीनी तौर पर आप ज़िंदगी के उस पैराए में पहुँच चुके हैं जहाँ पे बड़ी मुश्किलात होती हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बच्चे हैं। ये आप ये बताइए कि सबसे पहले तो जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे मुश्किलात का सामना होता होगा, यकीनी तौर पर बड़ी छोटी सी रिहाइश है, आपने मुझे पहले ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे। आपकी तालीम कितनी है? मेरी मिडिल तालीम है। मिडिल तालीम है। और मैं सामीन मोहतरम, आप शायद इनकी चेहरे के इम्प्रेशन से भी नोट कर रहे हों कि बोलना भी मुश्किल हो रहा है। और यकीनी तौर पर होता है कि जब दिल के ऊपर इतनी मुश्किलात होती हैं, घर के हालात होते हैं, तो इंसान का सामना करना भी, इस माशरे का सामना करना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम ये रंग भी पेश कर रहे हैं। सिर्फ इनकी, मैं फिर से कहूँगा कि इनकी बड़ी नवाजिश है कि ये हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, कि हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे माशरे में किस हद तक कितनी मुश्किलात का सामना कर रहा है। 25 साल से ये दरख्वास्तें दे रहे हैं मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में जाके कि हम इनका को नौकरी का सिलसिला बन जाए, लेकिन हमें नौकरी नहीं मिली। वो इनकी तालीम भी मिडल है, लेकिन मिडल तालीम या इनके अंदर शौक़ था पढ़ने का, इनका गुफ्तगू का अंदाज़ अगर आप आइडिया लगाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये काफ़ी अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। बच्चों का गुजारा हो रहा है, निज़ाम बच्चे अल्लाह पाक अपना मोहताज रखे, किसी का मोहताज ना करे। और 4 बच्चे हैं, जिनमें से बेटी है वो कॉलेज में पढ़ती है, बेटा है वो भी कॉलेज में पढ़ता है। अच्छा। छोटी बेटी है वो स्कूल में है और सबसे छोटा बेटा है वो 5वीं क्लास में पढ़ता है। सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ा सकते हैं, ज़ाहिर है रक्षा चलाना है तो उससे बंदा 2 वक्त की रोटी बमुश्किल कमा सकता है और खा सकता है, हाथ पाँव सलामत है। लॉकडाउन की वजह से काम है जो वो आप सबको पता है, अक्सर लोग जानते हैं, मुझे जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद मुझे तकरीबन 20-25 साल मैं दरख्वास्तें देता रहा हूँ कि कोई छोटी नौकरी मिल जाए। मैं कोई वज़ीर आला पंजाब नहीं लगना, मैंने कोई MPA MNA नहीं लगना,
میں نے کوئی افسر کا کسی دفتر کا افسر نہیں لگنا، میں کوئی چوکیدار لگ جاؤں، میں کوئی نائب کا اثر لگ جاؤں. میں نے اسکولوں میں بے تحاشا درخواستیں دی ہیں، محکمہ ایجوکیشن میں بے تحاشا درخواستیں، جہاں پہ بھی مجھے پتہ لگا کہ یہاں پہ ویکنسی ہے تو میں نے درخواست دی ہے. لیکن اب درخواست دینے سے ہی قاصر ہوں کہ عمر ہی میری 46 سال ہو گئی ہے، 46 میری عمر ہے، اور اس حساب سے پھر آپ لگا لیں کہ 30-35 تک کا بندہ وہ اوور ایج کر دیا گیا. سرکاری افسران نے ہی کیا مجھے، اور جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں اب نام نہیں لینا چاہوں گا. میرے سرگودہ شہر کے معززین ہیں جو مجھے جانتے ہیں، ان میں ایم پی اے بھی ہیں، دکانداران حضرات بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور سارا سرگودہ الحمدللہ مجھے جانتا ہے، اور حق حلال کی ترجیح دیتے ہیں بجائے کہ بندہ کوئی کرے. اب اپنے ہاتھ کٹوا لیں تو یہ ہمیں کچھ حکومت کرے گی. ہم ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، ہم ان ہاتھوں سے کچھ کرنا چاہتے ہیں. صحیح. ہمیں تو رونا آتا ہے کہ بس باتیں کرتے ہیں کہ اسلامی قانون نافذ کریں گے. اسلامی قانون کون نافذ کرے گا؟ 200 بندہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے، سب کو ناموں کا پتہ ہے، 342 کے قریب تقریباً 342 کے قریب ہے. ان سب نے اپنی اپنی باریاں بنائی ہوئی ہیں. کبھی کوئی نون لیگ میں ہے، کبھی کوئی پی پی میں ہے، کبھی کوئی پی ٹی آئی میں ہے. جس کا بڑا بھاری ہوا اس کی طرف وہ چلے جاتے ہیں. اصل میں یہ سب ایک ہی کچے جھٹا جو کہتے ہیں وہ ہے، ایک ہی تھالی کے کچے جھٹے ہیں جو باریاں بدلتے رہتے ہیں، اور بس غریب عوام کا انہوں نے کوئی نہیں لینا دینا. گٹر ہے، ڈھکن کھلے ہیں، عوام گزر رہی ہے، افسران بالا بھی گزرتے ہیں، ایم این اے، ایم پی اے، ڈاکٹر حضرات جو بھی اس کے متعلقہ ہیں وہ دیکھتے ہیں گڑھا ہے، کھڈا ہے، گٹر ہے، اس کا ڈھکن کھلا ہے، وہ دیکھتے نہیں ہیں. بعد میں جب ہو جاتا ہے، لاکھ روپیہ جی ہم نے دے دیا. لاکھ روپیہ آپ نے کہاں سے دیا؟ خزانے سے دیا، گورنمنٹ کے خزانے سے دیا. خزانہ ویسے ہی پڑا آپ کے لیے. 5 لاکھ دے دیا فلانا مر گیا، 10 لاکھ دے دیا فلانا مر گیا، 20 لاکھ دے دیا فلانا مر گیا. یہ کیا بات ہوئی؟ اس گھڑے کو ٹھیک کرو، اس معاشرے کو ٹھیک کرو. صحیح. آپ یہ کیا ہے، حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دور خلافت تھا، کہتے ہیں کہ اسلامی قانون لے آئیں. آپ کی جو اجرت تھی، آپ دور خلافت آپ کا آیا، آپ کام پر جانے لگے تو آپ کو دوسرے جو صاحبان تھے، صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ نظام کون چلائے گا؟ انہوں نے کہا میں پھر مزدوری کرنے جانا ہے. کہنے ٹھیک ہے جی آپ کی ہم مزدوری طے کرتے ہیں. مزدوری کیا طے ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ جو عام آدمی کی اجرت ہے نا 10 روپے اس وقت کے حساب سے، یا 20 روپے ہے، یا 50 ہے، اس دور کے حساب سے. ہمیں نہیں پتا اس وقت درم کا رواج تھا، اس طرح کے قانون تھے، ہمیں اس بارے میں نہیں علم کہ ہم کہیں کہ نہیں جی اتنی تھی. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اگر 10 روپے ہے نا تو 10 روپے ہی میری رکھو. اب وزیر اعظم صاحب ہیں، پاکستان ہے، پی ٹی آئی کے ہیں، جو بھی ہیں، افسران بالا ہیں، پارلیمنٹ ہے، وہ 2 لاکھ تنخواہ ہے ان کی، ٹھیک ہے، تو 2 لاکھ تنخواہ میں وہ گزارا ان کا ہوتا ہے. ہمارا 15,000 یا 20,000 میں کیسے ہو؟ اگر وہ 15 یا 20,000 میں کیسے کریں ہم لوگ گزارا؟ صحیح. آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو ایک تو معاشرے میں تفریق نہیں ہونی چاہیے، جو تفریق نہیں ہونی چاہیے. گزشتہ پروگرام تھا اور اس کے تناظر میں کہ دیکھیے ایک یقینی طور پر کچھ ایگزیکٹوز ہوتے ہیں، اس حوالے سے اسکیل ہوتا ہے، اسکیل کے حساب سے ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں. بہرحال آپ کے جذبات کی ہم ضرور قدر کرتے ہیں کہ یہ جو ہے فرق نہیں ہونا چاہیے. عام آدمی کو فرق محسوس ہو کہ وہ ایسے نہ لگے کہ جناب میں کوئی کسی اور جگہ کا ہوں، میں پاکستانی باشندہ نہیں ہوں، پاکستانی باشندے ہیں. اسماعیل، آپ جاتے ہیں صبح رکشہ لے کر نکلتے ہیں، اللہ توکل نکلتے ہیں کیونکہ ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، یقینی طور پر گھر کے معاملات ہیں، تو کس طرح گزارا کرتے ہیں آ کر؟ امید ہوتی ہے کسی دن کسک ٹوٹ تو نہیں جاتی کہ میں آؤں گا اور شاید میں 2 کلو آٹا بھی نہ لے آؤں؟ یہ کیسے؟ نہیں، اللہ پاک ہے جی، نظام چلانے والا ہے، وہی چلا رہا ہے، اسی نے چلانا ہے. بے شک اللہ پاک کسی کا بھی محتاج نہ کرے اس زمانے میں. میں اب جو ہے نا بندہ نا رونا آ جائے گا کہ اس طرح کی ڈائریکشن ہے کہ صبح تقریباً 8 بجے نکلتے ہیں، 2-3 بجے تک محنت مزدوری کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ پاک 2 وقت کی روٹی ہے جو وہ بمشکل جو ہے نا دے دیتا ہے اللہ پاک. یعنی وہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ نکلو، ہم اس کے فرمان کے مطابق، حدیث کے مطابق نکل جاتے ہیں، گھر سے کاموں کے لیے نکل جاتے ہیں.
चिड़िया जैसे निकलती है अपनी खुराक के लिए, वैसे ही हम भी निकल जाते हैं, बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए हम निकलते हैं। तो अल्लाह पाक शाम को कुछ ना कुछ जो है ना वो दे देता है, भूखा नहीं सिलाता। और सियासतदानों से अब बंदा आप क्या गिला करें, अब आप इस चीज़ का ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि बिल बिजली है उसमें क्यों फ़र्क है। 2-2 हज़ार यूनिट हमारे MP हजरात के माफ़ है, उनकी बिजली फ्री है, और हम हैं गरीब लोग हैं, मजदूरी करके जानी है। अगर हमारा 300 से 1 यूनिट भी ऊपर हो जाता है तो हमारा तकरीबन 1000 रुपया बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा कि 300 तक रेट 10 रुपये तकरीबन यूनिट, 12 रुपये यूनिट होता है। लेकिन अगर 1 यूनिट भी 300 से अबव करता है तो पिछले सब यूनिटों का रेट 20 रुपये यूनिट क्यों लगाया जाता है। इसमें मैं थोड़ी सी दुरुस्ती कर दूं, क्योंकि इसमें अभी रिसेंटली शायद आपने बिल नहीं देखा, 300 तक तकरीबन 10 रुपये कुछ पैसे हैं, और 300 से अबव होगा तो वो 17 रुपये और कुछ पैसे हैं। वो सारा ही वो परचेज किया जाएगा शायद। नहीं, अभी का बिल देखिएगा, अभी मैं किसी दिन वो दिखाऊंगा भी सही। लेकिन ये ज़रूर है कि वो काउंट डाउन हो जाता है और उसमें लग रहा है, लेकिन अभी वो सिफारिशात वापस हो गई हैं, अभी वो उसके ऊपर लागू नहीं हुआ। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि ये जो जिक्र कर रहे हैं तकरीबन 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये बिल आम आदमी का आ रहा है। चलें जो AC चलाते हैं वो तो अलग, उसकी तो रेशो ही नहीं है वो कहाँ तक आ रहा है। इनका कहने का मकसद समझिए सामीन मोहतरम और नाजरीन जो हमें देख रहे हैं, इनका कहने का मकसद ये है कि एक घर में ये अकेले या इनकी फैमिली नहीं रहती, इनके सारे भाई बहनें एक ही घर में रह रहे हैं, छोटा सा वो घर है। मैं ऑन एयर या सबके सामने वो बताना नहीं चाह रहा, इन्होंने मुझे ऑफ रिकॉर्ड वो बातें बताई हैं, यकीन करें कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि एक ही घर में ये सब लोग मौजूद हैं। कुछ भी ना हो, एक पंखा हो, 10 लोग भी बैठे हों तो बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। और इन्होंने सिर्फ अपने बच्चों को नहीं पाला, इनके बाकी भाई बहन सब लोग इनके साथ मुंसलिक हैं। तो ये भी चीज़ें हमें देखनी है। हम माशरे में सिर्फ अपने आंखों के ऊपर काली पट्टी नहीं बांध सकते, हम इसी माशरे का हिस्सा हैं। हमें पाकिस्तान के ये रंग भी देखने हैं और हमें पाकिस्तान के दूसरे रंग भी देखने हैं। ये सारे रंग पाकिस्तान के। मैंने अपने प्रोग्राम में इसलिए दावत दी थी कि हम आप सबको ये रंग भी पाकिस्तान का दिखा सकें। अच्छा, बहुत से इंसान होते हैं, आपके भी ख्वाब होते हैं, हर इंसान का ख्वाब होता है कि जनाब मैं बड़े होकर ये बन जाऊंगा, मैं इंजीनियर पायलट बन जाऊंगा। छोटे होते ख्वाहिशात होती हैं। आपकी क्या ख्वाहिश थी, आपका क्या ख्वाब क्या है? हमें 2 वक्त की रोटी मुयसर हो जाए, यही ख्वाब है हमारा। मकान हो तो ठीक है, अपना हो, अगर नहीं होगा तो ना सही, मकान हो या ना हो वो ना सही, क्योंकि असल मकान हमारा वो कब्र ही है। वो भी अगर नसीब में हुई तो, अगर नसीब में हुई तो, नहीं तो अमवात देखा है कि कहीं की लाशें ही नहीं मिलती। कई अमवात ऐसी होती है कि वो जहाँ लिखी होती है आनी तो वहीं होती है उसकी, कहीं की हड्डियाँ भी नहीं मिलती। हादसात ऐसे भी हो जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद है कि 2 वक्त की रोटी जो है ना वो आसानी से मिल जाए, बस किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, अल्लाह पाक किसी का मुहताज ना करे। बस यही हमारी ख्वाहिश है, यही आरज़ू है। सही। और हम उम्मीद करते हैं कि जो MPA साहबान हैं सुन रहे हैं, ताजरान भी सुन रहे हैं, सब जानते हैं, पहचानते हैं, उसके बावजूद वो टस से मस नहीं होते। सही। उन्हें चाहिए कि वो कोई ऐसा काम करें कि बंदा याद रखे, या कुछ ना कुछ रोजगार डेवलप करें, या स्मॉल इंडस्ट्री को जैसे कि हमारे अब्दुस्तार ईदी साहब कर गए हैं जिंदगी, उन्हें जिंदा रखा जाएगा, उनका नाम ता क़यामत रहेगा। जैसे हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनका है, असहाब कराम है उनका है, अहले बैत है उनका है, असहाब कराम है। उसके अलावा जो तारिक अजीज साहब हैं वो भी बहुत अच्छे इंसान थे। वो भी चीज़ें जो है उन्होंने वक्फ कर दी हैं पाकिस्तान के लिए। उन्होंने अपना सब कुछ तन मन धन समझ लें वही आप उन्होंने कुर्बान कर दिया। और वो उनका दिल भी खून का, वो सियासतदान भी रहे हैं और कामयाब भी हुए हैं, लेकिन फिर भी उनका दिल कुर्ता था निज़ाम देख कर। और उस वक्त का जो आजकल के शो हो रहे हैं, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आजकल के जो शो हो रहे हैं उसमें 10 तोला सोना, ये 50 तोले सोना, गाड़ी, लाखों रुपए, वो उस दौर के वाटर कूलर जो था ना वो बेहतर था। उसमें इल्म होता था उनके प्रोग्राम में, वहां से नॉलेज मिलता था। वाटर कूलर देते थे, वो 150 का ही होता था, लेकिन उस वक्त 150 की भी अहमियत थी, लेकिन उसमें तालीम थी,
वाह, यानी کہ آپ نے وہ دور دیکھا ہے اور وہاں سے پاکستان ٹیلی ویژن سے اور ان چیزوں سے آپ نے بہت سبق بھی سیکھا. طارق عزیز صاحب کا پروگرام بہت شوق سے دیکھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے, ہمارے والد صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور بھی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, وہ بھی وفات پا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب حاکموں کو ہدایت دے کہ وہ باتیں کرتے ہیں اسلامی ریاست کی اور اسے بنائیں. خالی بیان بازیوں سے یہ کام نہیں ہوں گے. اب ہم رکشہ چلاتے ہیں, ہمارے رکشے پہ صرف سرگودا شہر میں 20 روپے پرچی روزانہ کی لاگو ہے, جو کسی اور شہر میں میرے خیال میں نہیں ہے. یہاں پہ کیوں ہے یہ پرچی مافیا کون ہے؟ وہ آپ ٹی ایم اے کو پرچی دیتے ہیں؟ ٹی ایم اے 20 روپے کی پرچی روزانہ لینی ٹی ایم اے کی وہ لازمی لینی ہے ہم نے. صحیح. اس کے وہ نہ لیں گے تو وہ 11 گنا جرمانہ ہے. 12 بجے سے پہلے لینی ہے. اگر 12:05 بھی ہو گئے ہیں, انہوں نے کہنا بھائی جرمانہ بھرو بھائی, یا اس کے 20 کے 50 دو یا 20 کے 100 دو جی, تب انہوں نے پرچی دینی ہے. نہیں تو انہوں نے کہنا بھائی جرمانہ بھرو. کیا یہ کہاں یہ کیا کرنا, مطلب ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے. اچھا سامعین محترم اور ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں, بڑی مجھے بھی تکلیف ہوئی ان کے اس بات سن کے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جب ان سے سوال کیا کہ آپ کا خواب زندگی کا کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ 2 وقت کی روٹی. یہ جو لائن ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کے لیے جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور جہاں جہاں پوری دنیا میں یہ پروگرام جائے گا, جہاں جہاں یہ پروگرام جائے گا, ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے کہ زندگی کا خواب, انسان کے بہت سارے ڈریمز ہوتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی بہت سے لوگ گزار ہوتے ہیں. کسی نے کہا میرا اتنا بڑا گھر ہونا چاہیے, یہ گاڑیاں, یہ لگژریز, یہ چیزیں, اتنے زیورات, یہ ساری چیزیں, ان کا خواب اور اس کی تعبیر کتنی سی ہے کہ صرف 2 وقت کی روٹی. تو یہ ہمارے جو مجھے پتہ ہے ہمارا یہ پروگرام ہمارے جو نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی دیکھتے ہیں, پروونشل اسمبلی کے ممبر بھی دیکھتے ہیں, اور بہت ساری ہمارے بیوروکریسی بھی دیکھتی ہے, اور بہت سارے صاحب علم لوگ بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں. تو خدا کے لیے اس جانب توجہ دیجئے, یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں, ہم میں سے باہر نہیں ہیں, ہمارے بھائی ہیں. اگر ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کو کہتے ہیں اس پہ ہم اگر عمل نہیں کریں گے تو یقین کریں کہ روز محشر میں آخری جب ہم جائیں گے, جو ہمارے ساتھ ہوگا وہ آپ لوگ سمجھ لیجیے کہ کیا ہو سکتا ہے. اچھا, اس پروگرام کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ پاکستان کے رنگ جو آپ اس پلیٹ فارم پر آئے اور ہم نے یہ میسج, آپ میرے دوسرے پروگرامز بھی دیکھتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت اچھا پروگرام ہے, ہمیں بہت پسند آیا. اس میں معاشرے کی عکاسی بھی ہے, مسائل کا حل بھی ہے, لیکن یہ بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ سیاستدان یا جو افسران بالا ہیں وہ چاہیں اس کو حل کرنا چاہیں. اب حضرت ابو بکر, حضرت عمر کا دور خلافت تھا, تو ان کے پاس وہ گشت کیا کرتے تھے عوام کے مسائل کے لیے, ان کے گھر جایا کرتے تھے. یہاں پہ درخواستیں دی جاتی ہیں, وہ نہیں ان کی نظروں میں آتی, یا آتی ہیں تو ڈسٹ بن میں جاتی ہیں, ردی میں جاتی ہیں, تول کے وہ بھی پیسے بانٹ لیے جاتے ہیں, کھا لیے جاتے ہیں. ہم کیا کریں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, سلامت ہیں, ہمیں بتائیں. ہم یہ نہیں کر سکتے, ہمیں بتائیں. ہم گٹروں کے ڈھکن صحیح کرتے ہیں, لیکن ہمیں اس کے لیے ان کی چاہیے جو مراعات ہوتی ہیں وہ ہمیں چاہیے. ہم خود 2 وقت کی روٹی جو کمانے سے قاصر ہیں, بمشکل کمائی جاتی ہے. اب ہم وہ 2 وقت کی روٹی کمائیں یا ان کے گٹروں کے ڈھکن ہم لگائیں؟ سڑکیں صحیح کریں, گڑے صحیح کریں. ان حاکموں کو اللہ پاک ہدایت دے. ان کو بندہ کیا کہے, باتیں بہت جو ہیں دل میں, لیکن وہ پوری جو ہے نا دن اس کے لیے درکار ہے. اب بچوں کی روزی بھی کمانی ہے, روٹی بھی کمانی ہے, اس کی بھی فکر ہے. تقریباً 9:30 کا ٹائم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم پروگرام کے لیے بیٹھے ہیں کہ شاید کوئی صاحب ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے تو وہ اس چیز کو اجاگر کرے. ہم نہیں کہتے کہ ہمیں آپ بھیک دو, ہمیں آپ وہ دو, ہمیں کام دو, ہم کام کریں. ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, سلامت ہیں, اللہ پاک کا شکر ہے اس نے دیے ہوئے ہیں. بہت اچھی بات. لیکن لاک ڈاؤن وہی آ گیا نا, لاک ڈاؤن کی وجہ سے کام ہی نہیں ہے. اور مین بات ہے, جب تک یہ ہمارے اسکول نہیں کھلتے, کالج نہیں کھلتے, تب تک معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. ٹوٹل کاروباری زندگی نچوڑ ہے اس چیز کا. میرا خود تجربہ ہے اس چیز کا
کہ اگر اسکول کالج بند ہیں تو کاروبار بھی سارے بند ہیں. اسکول سے ہی ہاسٹل ہے, اسکول سے ہی جوتا ہے, اسکول سے ہی کپڑا ہے, اسکول سے ہی کتابیں ہیں. اب کتابوں والوں کو دیکھ لیں, وہ بھی فارغ بیٹھے ہیں. اور آپ کا روزگار بھی اسی سے ہے, ہمارا بھی اسی سے. آپ چلائیں گے, ان کو پک اینڈ ڈراپ سروس دیں گے تو آپ کا روزگار بھی چلے گا. اب حکومت سے یہ بھی گزارش ہے کہ اسکول جلد از جلد کھولیں, تاکہ اب کسی کو تنخواہیں مل رہی ہیں ٹیچر حضرات کو, کئی بچے فیسیں دے پا رہے ہیں, کئی کالج ہیں وہ بلڈنگیں اپنی ہیں, کئی کالجوں کی جو ہے وہ کرائے پر ہے, لیکن وہ بھی کیا کریں, ان کے بھی مسائل ہیں. صحیح کہا. اب کوئی دے رہا ہے تنخواہ, کوئی نہیں دے رہا اسکول, کوئی فیسیں لے رہا ہے, کوئی نہیں لے رہا اسکول, ٹھیک ہے, کہیں نہیں چھوڑ رہے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی 2 فیسیں ہمیں تو بلڈنگ کا کرایہ دینا ہے, وہ کہاں سے فیسیں دیں. اب پچھلے دنوں میں آیا تھا ایک پروفیسر صاحب ہے, وہ یہ شاید فاروق کالونی کے ہیں ادھر کے, وہ آلو چاٹ بیچ رہے ہیں. اب پروفیسر بتائیں آپ وہ کیا کریں, اب اکیڈمی بند ہے, اسکول بند ہے, وہ آلو چاٹ نہیں بیچے گا تو کیا کرے گا. یہ پتہ نہیں کب معاشرہ جاگے گا. میں مین بات یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اسکول کالج کو کھل جانا چاہیے, SOPs پہ عمل درآمد ہو جائے, ٹھیک ہے, فاصلہ رکھیں. موت برحق ہے, آنی ہے, اگر کرونا سے لکھی ہے تو آئے گی, جو مرضی کر لیں, کرونا سے ہی آئے گی. صحیح ہے, لیکن احتیاط ضروری ہے, احتیاط کریں. کرونا سے بچنے کی احتیاط جو ہے ضروری ہیں وہ کریں, وہ عمل درآمد ہے, ہم حکومت کے ساتھ ہیں. صحیح. لیکن حکومت کو پیکج اعلان کرتے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ہمیں میسج ایکسیپٹ ہوا ہے کہ آپ کی امداد کی جائے گی, لیکن ابھی تک اس کا عمل درآمد نہیں ہوا. وہ پتہ نہیں کب ہوگا, جب ہم قبر میں چلے جائیں گے. صحیح. قبر میں چلے جائیں گے تو ہمیں ایک کفن کا کپڑا دے دیں گے کہ ہم نے کفن اسے دے دیا. زندہ ہوں بھائی, کپڑا چاہیے, روٹی چاہیے, مکان نہیں چاہیے, صرف 2 وقت کی روٹی اور کپڑا چاہیے, جو کپڑا ڈال کے ہم عزت سے رہ سکیں, گزارا کر سکیں. اب میں کیا کہوں اس معاشرے کو, یا اس جو نظام ہے اس کو کیا کہیں. اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں, بنائیں, کب بنائیں گے, اصل میں کیوں نہیں بناتے. یہ خود میں اب کیا کہوں, چور ہی ہیں. صحیح. جو کام نہیں کرنا چاہ رہا وہ چور ہے. مطلب چاہے وہ کسی صورت میں ہے, کسی پارٹی سے بھی ہے, اور اپنے ہاتھ کٹ جائیں گے ان کے. اگر یہ اسلامی نظام لاتے ہیں نا تو ان کے اپنے ہاتھ کٹ جائیں گے. یہ کبھی بھی 300-400 بندہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے, انہوں نے باریاں بنائی ہوئی ہیں, آٹے ملیں ان کی ہیں, چینی ملیں, شوگر مافیا, ہر چیز کا جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں, دالیں ہیں یا سبزی ہے, ان کی اپنی ہیں. انہوں نے اب آٹا تھا, گئے ہیں 1000 روپے کا جی, دوسری مرتبہ گئے ہیں 1100 کا جی, تیسری مرتبہ گئے ہیں 1200 کا جی, اب گئے ہیں بھائی 1300 کا, اور صبح کا کوئی پتہ نہیں ہے. ابھی آٹے کا ریٹ کیا ہے مجھے یہ بتائیے. جو ہم 786 آٹا استعمال کرتے ہیں اس کا تقریباً 1300 روپیہ ریٹ ہے. یہ کتنے کلو کا ہوتا ہے؟ یہ 20 کلو کا ہوتا ہے. 1300 روپیہ 20 کلو کا ریٹ ہے. جو تو گورنمنٹ کی جانب سے کیا ریٹ ہے؟ گورنمنٹ کی جانب سے 860 روپے ہے, لیکن وہ تھوڑا سا لال آٹا ہوتا ہے, وہ بعض بندے کھاتے ہیں, اکثر لوگ کھاتے ہیں, لیکن نہیں. اچھا, اس میں بھی فرق ہے کوئی؟ آٹے میں بھی فرق ہے, ہر چیز میں فرق ہے. یہ دیکھیے سامعین محترم کہ کتنا زیادہ ہمارے معاشرے میں تضاد ہے. ہم کسی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہے, ہم معاشرے کی بھی بات کر رہے ہیں. اس آٹے کے جو رنگ کو تبدیل کرنے والا یا اس کی کوالٹی کو تبدیل کرنے والا وہ ہمارے تاجر بھی ہیں. وہ جو ہماری صحت کے ساتھ کھیلنے والے وہ بھی ہمارے پروفیشن سے ہمارے دوست ہیں. اسی طرح تعلیم کا شعبہ بھی, ہر چیز میں ہم نے پوری مناپلی. ہر جگہ پہ ہم گورنمنٹ کو نہیں کہہ سکتے, معاشرہ ہم سب سے بندہ ہے. آج اسماعیل صاحب کا انٹرویو آپ نے دیکھا, یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں. جو ان کے دل کے اندر خالص ہے, جو ابھی ان کو چیزیں ملی نہیں ہیں, یہ صحیح عکاسی ترجمانی کر رہے ہیں ہمارے پاکستان کی, جو حقائق پر مبنی ہیں. ہمیں ان چیزوں کا سامنا کرنا چاہیے, اور ان کا سامنا کر کے ہی ہم اپنے نظام کو بہتر کر سکتے ہیں. اور میں پھر سے ایک دفعہ سے بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا ہماری تمام پولیٹیکل فورسز سے, تمام پولیٹیکل پارٹیز سے, جتنی ہماری بیوروکریسی ہے ان سے, اور جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں سب سے, کہ یہ بھی ہمارے پاکستان کا حصہ ہیں,
اور ان کا بھی خیال رکھیے. کسی لمحے پہ انہیں یہ فرق نہیں ہونا چاہیے. ان قسم کے سب لوگوں کو, میں ان کی بات نہیں کر رہا, پورے ایک سسٹم میں جو ایسے افراد ہیں ہمیں اپنے ارد گرد میں نظر دوڑانی ہے, ان کا خاص خیال رکھنا. اور پھر سے آج کا پروگرام میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عید الاضحیٰ بھی آنے والی ہے, ہمیں قطعی ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا, اور خاص طور پر ایسے افراد کی گھر جا کے مدد کرنی ہے. نیچے میں ان کا کانٹیکٹ نمبر دے رہا ہوں, محمد اسماعیل صاحب ہیں, آپ ان کا یہ کانٹیکٹ نمبر دیکھ لیجئے. کوئی صاحب اگر ان کی مدد کرنا چاہے, پس پردہ رہ کے, انہیں یہ بات بالکل پسند نہیں ہے لیکن میں اپنے بیہاف پہ یہ بات کہہ رہا ہوں, انہوں نے مجھے نہیں کہا, تو یہ پس پردہ رہ کر ان کی مدد کیجئے گا, کیونکہ یہ لوگ مدد کے مستحق ہیں, جن کا خواب یہی ہے کہ شاید انہیں 2 وقت کی روٹی مل جائے, شاید ان کے بچے رات کو کھانا کھا کے سو جائیں. تو یہ ہم سب پر لازم بھی ہے. جتنا ممکن ہو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ آپ لوگ بھی ان دوستوں کی مدد کر سکیں. آج کا پروگرام بس یہیں تک تھا. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے, کمنٹ میں لکھ کر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. اور ایک طرف سے پھر کہوں گا, جو ہمارے چینل پر یوٹیوب کے چینل پر نئے ہیں, آپ لوگ لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے. آج کا پروگرام بس یہیں تک تھا. اپنا اور اپنے گردوں کا خاص خیال رکھیے گا. پیارے پاکستان سے پیار رکھیے گا. اگر ممکن ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھ لیجیے گا. زندگی نے وفا کی تو ایک دفعہ سے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.